واللاتی تخافون نشوزہن، جو عورتیں روگردانی کریں، نافرمانی پہ آ جائے، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ یہ برے دن ہے. جب آپ ان کو کہو کہ اس طرح نہ کرو، آپ کو طلاق دوں گا، طلاق دوں گا، فوراً یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کو طلاق دے دیا پھر تو چھٹی ہوگی. اس طرح نہ کرو، پہلے اس کو سمجھائے پیار محبت سے. فعظوہن، اور اگر نہ سمجھے وہجروہن فی المضاجع، کچھ دن بستر الگ رکھے، شوہر الگ سو جائے، بیوی الگ سو جائے، دونوں انسان ہیں. کب تک تالی بجاتے رہیں گے؟ کب تک طبلہ بجائیں گے؟ وہ طبلے گانے سننے پہ گزارا نہیں ہوگا، وہ گانے سننے پہ شاید گزارا نہیں ہوگا، شاید وہ موبائل سننے پر، وہ گانا سننے پر گزارا نہ ہوگا، شوہر کا بھی گزارا نہیں ہوگا اگر اس کی طرف سے زیادتی ہے. اور بیوی کو بھی پتہ چلے گا کہ بغیر شوہر کے پھر مسئلہ یہ ہے کہ زندگی گزرتی نہیں ہے. وہجر، لیکن یہ ہے کہ مرد کو بتائے تھوڑا سا صبر کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا. مرد کو کہا کہ تو بستر الگ رکھ لے، انشاءاللہ وہ مجبور ہو کر کے آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ مرد نے گرم چیز کھائی اور کھا کر کے بائیکاٹ تو کر لیا، آدھی رات کو جا کر کے اللہ کے لیے معاف کرو. اس لیے مرد کو مردانگی کا اظہار کرنا ہے، مرد کو مردانگی کا اظہار کرنا ہے. اس طرح تو نہیں کرنا جا کر کے پاؤں پہ پڑو، نہ 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 نہ. اس لیے کہ فٹ بال آپ کی حویلی میں ہے. مردوں سے عرض کر رہا ہوں کہ فٹ بال آپ کی حویلی میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا کچھ ادھر ادھر سستی نہیں دکھانا. وہ آئے گی، وہ آئے گی. اور اگر اس پر بھی ٹھیک نہ ہو جائے، بسترے پر وہ ٹھیک نہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، پٹائی کرے ان کی، اور پٹائی کر کے جس سے ہڈی نہ ٹوٹے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجلی کی کوئی تار لے کر کے نرم سا کوئی یہ کہ دبلا پتلا، ایسا نہ کہ عورتوں کو پتہ چلے پھر میری ماں پر بھی لعنتیں بھیجے کہ اس بولی صاحب نے کیا کس طرح مسئلہ سمجھا دیا. اس لیے کہ اب تو مسئلہ تو پھر مسئلہ خراب ہے، تو پھر ہڈی نہ توڑے، پھر ہڈی نہ توڑے. ہمارے ہمسائے تھے، مجھے یاد ہے، اور ظالم کے بچے نے 3 بجے بیوی کو اٹھایا اور پاؤں سے پکڑ کر کے گھما پھرا کر کے دے مارا اس کو، سر اس کا دیوار کے ساتھ لگ گیا. بچوں کی چیخیں نکلی. رات کو 2 بجے 3 بجے پہنچے تو پتہ چل گیا بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ بھی انسانیت ہے. اللہ اکبر. آخر میں میرا نبی جا رہا ہے. ظالم تو ہوتے نا، خاص طور پر ہمارے پٹھان اور بلوچ، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی بیوی ہے کیا، بیوی ہے کس باغ کی مولی ہے، اگر ٹھیک فٹ آ جاتی ہے چلاؤ، نہیں فٹ آتی تو بائیں پاؤں کا جوتا پھینک دو. اور خاص طور پر غصے میں آ کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی چل کہتے کہ 1000 طلاق، چل 100 طلاق. پھر حضرت علی کے پاس آ کر کے کہتے کہ میں نے جی 100 طلاقیں دیے. تو حضرت علی فرماتے 3 سے تو بیوی جدا ہو گئی، باقی 97 کو اپنے پاس رکھو، وہ ایمرجنسی حالات میں آپ کو کام آئیں گے. مہنگائی کا دور ہے، کبھی شاید خاقان عباسی کی وزارت ہے، ان کو جا کر کے دکاندار سے کہہ دینا 10 طلاقوں کے کچھ 1 کلو چینی دے دو، اور جا کر کے سبزی والے سے کہہ دینا کہ میں نے 100 طلاقوں میں سے باقی 97 میرے جیب میں، ان میں سے اتنا فلانا سامان دے دو. تو حضرت علی پہ قربان جاؤں، وہ بھی خوش مزاج تھے، بڑے مذاقی تھے. کہنے لگے 3 سے تو تیری بیوی جدا ہو گئی، باقی 97 اپنے پاس رکھو، آپ کو مشکلات میں کام آ جائیں گے، ایمرجنسی حالات میں آپ کو کام آ جائیں گے. یہ حال ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو. فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر وہ بات مانتی ہے تب چون 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 پوں 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 نہ کرو، اب بہانہ تلاش نہ کرو ان پر. بات انہوں نے مان لی، آپ نے نصیحت کر دی، معمولی پٹائی اس کو. اور اگر میرے بھائی ٹھیک نہ ہو جائے پھر اب دھمکی دے دو کہ طلاق دوں گا، طلاق نہیں پڑے گی. اور اگر ٹھیک نہ ہو جائے، یہ 5-6 مراحل سے گزر کر کے اب بھی ٹھیک نہیں ہوگی، بچے بھی ہے، وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہاں سے جاؤں بچوں کو کیا کروں گی، لیکن پھر بھی ضد میں آ گئی ہے، اڑی ہوئی ہے. لہذا اب اگر اس پر بھی یہ 4-5 مراحل میں ٹھیک نہ ہو جائے، واضح و نصیحت کو بھی نہ سمجھے، پٹائی کو بھی نہ سمجھے، بستر جدا کرنے سے، الگ ہونے سے پھر بھی بات سمجھ میں نہ آ جائے، دھمکی دینے سے کہ طلاق دوں گا پھر بھی ٹھیک نہ ہو جائے، تو 5ویں نمبر پر پھر یہ کر دے، 1 طلاق دے دے اس کو، 1 طلاق دے دے. اب دے دے تو پھر بیوی کا دماغ بھی درست ہو جائے گا. اب مہینہ 2 مہینہ 2.5 مہینے میں جب تک 3 ماہواریاں پوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے دونوں کا خناس نکل گیا. وہ جو خناس دماغ کے اندر بیٹھا ہوا نا، مرد کا دماغ بھی درست ہو گیا اور عورت کا تو رجوع کر لے.
نکاح کی ضرورت نہیں ہے. 2 طلاقیں طلاق رجعی ہے تب بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے. 3 ماہواریاں گزر گئی یہ عورت الگ ہو گئی, یا طلاق بائنہ 1 دے دی تب بھی تجدید نکاح, اور 3 طلاقیں دے دی تو پھر یہ کہ اب طبلہ بجائیں دونوں کے دونوں. 3 طلاقیں جب دے دی, 3 طلاقیں دے دی. اور ایک بات عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, سب کی ہے, لیکن اس بات کو ساتھی سمجھ لے, عورتوں کو میرے نبی جاتے وقت فرمایا کہ کمزور مخلوق ہے, اللہ کے لیے عورتوں پر ظلم نہ کرو. عرب مشرکین جس طریقے پر ظلم کرتے تھے بلاد عرب کے اندر ظلم, خبردار عورت کو اپنی زندگی کی پارٹ سمجھ لو. آپ کی زندگی کا ایک پہیہ ہے, 2 پہیے سے زندگی بنے گی, زندگی چلے گی, ورنہ تیری زندگی تلخ ہوگی. خبردار خبردار طلاق نہ دو. ہاں عذر شرعی اگر نافرمانی کرے تو پھر 1 طلاق دے دے, لیکن معمولی بات پر اس نے صابن نہیں رکھا ہاتھ دھونے کے لیے کہ جہاں پر یہ کہ نلکے سے ہاتھ دھوتے ہیں, یا صابن اس نے نہیں رکھا. صابن کہاں ہے, صابن کہاں ہے, سو یودو درے سلور پیزو اشپکوا جل. اس طریقے پر اس قسم کا ظلم, اس قسم کا ظلم کہ صابن اس نے نہیں رکھا, ظالم کا بچہ, آپ نے اس طریقے پر طلاق دے دیا. اب جب اس طرح کوئی طلاق دیتا ہے, تیار ہو تیری بھی بیٹیاں ہیں, تیار ہو تیری بھی بہنیں ہیں. وقت یکساں نہیں رہتا, سن لے ظالم, خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے. آج میری اس بہن کو تو نے رلایا, آج اس گھر کو تو نے معمولی بے احتیاطی میں, غفلت میں, خناس میں, غرور میں آ کر کے تو نے آگ لگا دیا. آج ان اپنے سسرال والوں کو تو رلا رہا ہے, یہ رو رہے, لیکن وقت یکساں نہیں رہتا. سن لے ظالم, خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے. تیری بھی بہنیں ہیں, تیری بھی بیٹیاں کسی کے نکاح میں. انشاءاللہ اس دنیا میں یہ ملا اس مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہے تیرے مرنے سے پہلے تیری بیٹی کو طلاق پڑے گی. تیری زندگی میں تیرے مرنے سے پہلے یہ ہے کہ تیری بہن کو طلاق پڑے گی. اس لیے جو خدا سے کشتی لڑ سکتا ہے, اور جو طاقتور قسم کا زیادہ بہادر آدمی, کوئی اس قسم کا کوئی بلوچ اگر ہے دنیا میں کہ جو خدا کے ساتھ کشتی لڑ سکتا ہے اور اللہ کے قانون کے ساتھ کشتی لڑ سکتا ہے, ایسا کوئی پٹھان ہے, پھر تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے. لیکن میرے خیال میں خدا سے کشتی لڑنا آسان, اس لیے پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ عورتوں کے جو حقوق ہے ہمیں ان کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مردوں کے جو حقوق, مردوں کے فرمان برداری, مردوں کے جو خدمات ان کے ذمہ پر, میری ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا والی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بنائے, آخرت والی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بنائے. ان کی حقوق میں جو کوتاہیاں مردوں سے ہو رہی ہیں اللہ اس کو بھی معاف فرمائے. اللہ سب کی عزت آبرو کو محفوظ رکھے. وآخر